اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ سبحانہ وتعالی الایمان به وبرسولہ والجہاد فی سبیلہ فإنہ ذروۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص فإنها فطرہ واقام الصلاۃ فإنها الملہ وایتاء الزکاۃ فإنها فریضۃ واجبہ وصوم شہر رمضان فإنہ جنۃ من العقاب۔ ناظرین قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 145۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے دینی احکام کے حوالے سے چند بیان کیے ہیں، چند چیزیں۔ سب سے پہلے کہ پورا دین نماز ہے، قام الصلاۃ فإنہا ملت، نماز قائم کرنا پورے دین اسلام کا قائم کرنا ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ اور انسانوں کے درمیان عملی وسیلہ کیا ہے اور ارکان دین یا دین کی بنیادیں کیا ہیں اور سب کا الگ الگ مقصد کیا ہے۔ جہاد اسلام کی سربلند چوٹی ہے، کلمہ فطرت ہے، زکوٰۃ فریضہ ہے اور حج و عمرہ نئی زندگی ہے اور روزہ سپر و ڈھال ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی غرض سے وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے بہترین وسیلہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے مقاصد کو عملاً نافذ کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور جہاد اسلام کی بلند ترین چوٹی کا نام ہے۔ اور اس کلمے پر یقین رکھنا جس پر اللہ کو تنہا و یگانہ معبود کیا جاتا ہے فطری و حقیقی صورتحال ہے، اور نماز کو معصومین کی منشا اور احکام کے مطابق قائم کر دینا مکمل دین اسلام کو قائم کر لینا ہے، اور زکوٰۃ کا ہر حال میں ادا کرتے رہنا اللہ کے واضح اور مسلسل احکام سے فرض ہے اور تمام انبیاء کے عمل سے واجب ہے۔ اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا باز پرس اور اللہ کی پکڑ سے بچانے اور محفوظ رکھنے والے سپر ڈھال یا خود ہے، اور تمام مقدس گھروں کا حج اور عمرہ کرنا محتاجی کی نفی، رزق کی فراوانی، غلط متعلقات میں الجھنے سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور غیر مشروط حسن سلوک اور رحیمانہ عمل درآمد و سامان دنیا میں فراوانی عطا کرتا ہے اور عمر کی درازی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ پوشیدہ طور پر اسلامی عقائد کی تصدیق میں کوشاں رہنا غلطیوں اور خطاؤں کو چھپا دینے اور ضائع کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اسلامی عقائد کو اعلانیہ طور پر سچا و صحیح ثابت کرنے میں کوشاں رہنا ان تمام حالات کو دفع کر دیتا ہے جن سے بری اور تکلیف دہ موت واقع ہوتی ہے، اور عالمی پسند اور افادے والی صنعتوں میں شامل اور مشغول رہنا ہر قسم کی ذلت و توہین کی پٹیوں اور زد سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کو بڑھاتے اور پھیلاتے چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا ذکر تمام اذکار سے اچھا ہے، اور ان چیزوں میں اپنی رغبت اور دلچسپی کو مستقل کر دو جن چیزوں کا اللہ نے متقی لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے، اس لیے اللہ کا وعدہ تمام وعدوں سے زیادہ سچا ہے۔ نبی کی ہدایت پر قدم بے قدم چلو، اس لیے کہ تمہارے نبی کی ہدایت مکمل ہدایات سے بھی افضل ہے، اور نبی کی سنت کو اپنی راہ
عمل بنا لو، اس لیے کہ ان کی سنت تمام سنتوں سے زیادہ ہدایت پا رہے ہیں۔ مکمل قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اس لیے وہ بہترین حدیث ہے، اور قرآن کو اپنے فقہ بناؤ، اس لیے کہ وہ دلوں کی زرخیزی دیتا ہے، اور قرآن کے نور سے تندرستی اور صحت و شفا مانگو، اس لیے کہ قرآن سینوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن کی تلاوت کو حسین بناؤ، اس لیے کہ وہ تمام قصوں سے زیادہ نفع بخش ہے۔ یقیناً ایسا عالم جو قرآن کے علم کے بغیر ہی عمل کرتا ہے اور عالم کہلاتا ہے، اس حیرت زدہ اور گمراہ جاہل کی طرح ہے جو اپنی جہالت سے ہوشیار نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کی حجت اس سے بھی بڑھ چڑھ کر قائم ہے، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت و مایوسی لازم تر ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ عالم سب سے زیادہ ملامت کا حقدار ہے۔ خطبہ نمبر 140۔ اس خطبے میں امیر المومنین نے چند چیزیں بیان کی ہے کہ دنیا سے متنفر کر کے خبردار رہنے کا ہر پہلو سے اہتمام کیا ہے، اس کی نعمتوں اور آسائشوں کا راز کھولا ہے، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کیسے اور کیوں محبوب ہوتی ہے۔ دنیا ایسی محبوب ہے کہ اس کی زیب و زینت، بنا و سنگار اور دلکش ادائیں تمام وعدے فریب اندر فریب ہوتی ہے، اور دنیا دوستی کے پردوں کے پیچھے دشمنی اور تباہ کاری کا نظام رکھتی ہے۔ یہاں عیش و آرام رنج و علم سے بندھا ہوا ہے۔ دنیا پر بھروسہ اور اعتماد کرنے والوں کو رسوائی اور ذلت و ناکامی و ندامت و افسوس اور تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دنیا سے گزر جانے والوں کی حالات عبرت کے لیے کافی ہے کہ مردوں پر اور موت پر ایک بھرپور نظر ڈالی گئی ہے۔ یہاں کی حکومت بھی عارضی ہے اور ریاست بھی فانی اور آنی جانی ہے۔ آئیے خطبے میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں، حمد و ثناء خداوندی کے بعد میں دنیا کا ہو کر رہ جانے سے خبردار اور منع کرتا ہوں۔ یقیناً وہ شیرین و شاداب و خوشنما ہے، جسمانی خواہشات میں گھری ہوئی ہے، جلدی سے حاصل ہونے والی نعمتوں کی وجہ سے جلد محبوب بن جاتی ہے، تھوڑی سی توجہ سے بھی دل موہ لیتی ہے، یعنی اس کا تھوڑا سا سامان بھی کشش رکھتا ہے، اور امیدوں کی پوشاک سے سجی ہوئی ہے، اور پسندیدہ فریب سے آراستہ اور مزین ہے۔ اس کی آسودگیوں کو دوام حاصل نہیں، یعنی اس کی ہر مسرت عارضی ہے، اور اس کے متعلق مصیبتوں سے مطمئن نہیں رہا جا سکتا۔ وہ فریب ساز اور تکلیف دینے والے ہے، بدلتے رہنے والے اور ہاتھوں سے نکل جانے والی ہے، تو ختم ہو جانے والی اور فنا ہونے والی ہے، اور کھا کر ہلاک کر ڈالنے والی ہے۔ جب دنیا اپنے چاہنے والوں اور فداکاروں کو ان کی تمناؤں تک پہنچا دیتی ہے، وہ خود کو کامیاب سمجھنے لگتے ہیں، تو یہ دنیا ان کے ساتھ وہی کچھ کرتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور زمینی نباتات اس پانی سے خلط و ملط یعنی مل جل ہو گئے، اور پھر تنکا تنکا اور چور چور ہو گئے، جسے ہوائیں ادھر سے ادھر اڑائے پھرتی ہے، اور اللہ کا اقتدار تو ہر چیز پر قابو ہے رکھتا ہے۔ لہذا بات یہ ہے کہ اس دنیا میں جو کوئی شخص سامان دنیا سے مسرور و شادمان اور آسودہ حال ہوتا ہے، اس کو بعد میں عبرت کے طور پر رنج و غم کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص دنیاوی مسرتوں سے لا علمی میں استفادہ کرتا ہے، اسے یہ دنیا اپنے نقصانات اور تکلیفوں سے بھی کھل کر دوچار کرتی ہے، اور دنیا کسی شخص پر بھی راحت و سہولتوں
سہولت کی ہلکی سی بارش نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس پر مصائب اور آفات اور بلاؤں کی موسلادھار بارش نہ کرے۔ اور یہ بات بھی دنیا کے لیے بالکل موزوں ہے کہ پہلے لوگوں کی مددگار دوست بن کر اس کی ہر طرح کی نصرت کرتے رہے اور شام ہوتے ہی ان کی دشمن بن جائے۔ اور یہ بھی اس کی صفت ہے کہ اگر اس کا ایک رخ لذیذ اور شیرین ہوتا ہے تو دوسرا رخ لازم ہے کہ بد مزہ کڑوا بلاؤں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی شخص اس دنیا کی خوشحالیوں اور شادمانیوں اور تر و تازگی سے مراد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ دنیا کے اوپر مصیبتوں اور مشقتوں کو بھی لا دیتی ہے۔ اور جو شخص امن و سلامتی میں پرواز کرتے ہوئے شام کرتا ہے اسے خوف و دہشت کے پروں سے اڑتے ہوئے صبح کرنا پڑتی ہے۔ وہ خود بھی فریب ساز ہے اور اس میں کی ہر چیز بھی دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ خود بھی دنیا فنا ہونے والی ہے اور جو کوئی دنیا میں ہے اس پر بھی فنا ہو جانا طے شدہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔